بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 150 اور آج کا عنوان ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے کی فضیلت۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عامر بن واثلة ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى بموالينا. قال فاستخلفت عليه مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، عامر بن واثلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کی عسفان کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مکے کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکے کے لوگوں پر اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ حضرت نافع نے جواب دیا ابزا کے بیٹے کو۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا ابزا کا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ان پر ایک غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والا ہے اور وہ فرائض کا علم رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تمہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرے گا اور بہت سو کو نیچے گرائے گا۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، عامر بن واثلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن حارث کی عسفان کے مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مکے کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ تیسری بات، اس لیے حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکے کے لوگوں پر اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ چوتھی بات، حضرت نافع نے جواب دیا ابزا کے بیٹے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابزا کا بیٹا کون ہے؟ تو حضرت نافع نے کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام۔ پانچویں بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ان پر ایک غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا۔ تو حضرت نافع نے جواب دیا وہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا اور وہ فرائض کا علم رکھنے والا ہے۔ چھٹی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرے گا اور بہت سو کو نیچے گرائے گا۔ بزرگان محترم، حضرت نافع بن عبد الحارث مکہ مکرمہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت نافع سے یہ پوچھا جب عسفان میں سے ملاقات ہوئی کہ تم نے مکے کے لوگوں پر اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ حضرت نافع نے کہا کہ میں نے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں سے ایک آزاد کیے ہوئے غلام کو اپنا نائب بنایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے کسی آزاد آدمی کو چھوڑ کر ایک آزاد کردہ غلام کو کیوں اپنا نائب بنا ڈالا؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھنے والا اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے اس کو نائب بنایا گیا ہے۔ تو حضرت نافع کے اس فیصلے کی تائید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اونچا کرے گا اور بہت سو کو نیچے گرا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور بنائے گا اس کو عروج اور سر بلندی نصیب ہوگی، اور جو اس قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکالے گا وہ ذلت کی وادی میں پھنستا رہے گا۔ قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دستور حیات اور ضابطۂ زندگی، اس کا فرمان اور عہد نامہ ہے، اس کی وفاداری اور تابعداری اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور اطاعت جیسی ہے، اور اس نظام حیات اور دستور العمل سے انحراف اور بغاوت اللہ تعالیٰ سے انحراف اور سرکشی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو فرد اور جو قوم اس کو اپنا دستور زندگی سمجھ کر اپنے کاروبار حیات کو اس کا مطیع و فرما بردار بنائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز اور سر بلند فرمائے گا، اور اس کے برعکس جو قوم اور جو امت اس سے انحراف کرے گی، قرآن مجید سے سرکشی کرے گی اور اس پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل پیرا نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی عروج اور ترقی کے منازل طے نہیں کر سکے گی۔ اس اصول اور ضابطے کے مطابق مسلمانوں کے عروج اور ترقی کے دور میں ان لوگوں کو ہی آگے لایا جاتا تھا اور انہیں عہدے اور مناصب ملتے تھے جو قرآنی علوم میں ماہر ہوتے تھے۔ اپنے علم قرآن کے بلبوتے پر ایک آزاد کردہ غلام مکے کے گورنر کا جانشین بنا تو حضرت عمر فاروق نے اس پر اعتراض جو کیا تھا، لیکن جب ایک حدیث سنائی انہوں نے، یہاں جو تم نے کیا واقعی کیا کہ تم نے قرآن مجید کے علم کی بنیاد پر ان کو اونچا مرتبہ دیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے سربلندی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قرآن مجید کو اپنے سے قریب رکھنے کی، اس کے دستور پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اور رہبر تسلیم کرنے کی اور عملاً اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔